کہ میں نہ ظاہری اعمال اور نہ ظاہری وظائف اس میں داخل کر کے صرف انہی میں گم کرنا نہیں چاہتا جیسے ورد وظیفے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ورد پڑھنے والے پر اور وظیفہ کرنے والے پر یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں رہنی چاہیے کہ جب تک اس کا دل اس وظیفے کی حقیقت کو نہیں پائے گا یہ بیکار ہے، بیکار ہے، بیکار ہے۔ ہمارا دین سب سے پہلے جس بات پر زور دیتا ہے وہ بات یہ ہے کہ تم اپنا شعور اور اپنی عقل استعمال کر کے حقیقت کو پہلے سمجھو۔ قرآن مجید میں کہا الا، آگاہ ہو جاؤ۔ یہ جو آگاہی ہے یہ سمجھ ہے، یہ جو آگاہی ہے یہ سمجھ ہے۔ جس نے اللہ کو نہیں سمجھا وہ بذکر اللہ کیا سمجھے گا؟ اللہ، آگاہ ہو جاؤ۔ مولا کیسے آگاہ ہو؟ پھر قرآن پڑھو۔ قرآن نے کہا اگر آگاہی چاہتے ہو کسی بات سے فاسألوا اہل ذکری، اگر آگاہی چاہتے ہو کسی سوال کا جواب چاہتے ہو جو ذکر والے بندے ہیں ان سے پوچھا کرو۔ فاسألوا اہل الذکر۔ جب ہم ان سے پوچھنے گئے ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں پتہ نہ ہو، اگر تمہیں آگاہی نہ ہو ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو۔ جب ذکر والوں سے پوچھنے کے لیے گئے تو پوچھنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے امتحان کے لیے پوچھنا کہ اسے پتا ہے کہ نہیں پتا، اور ایک ہوتا ہے پوچھنا کہ جو اسے پتا ہے وہ مجھے پتہ لگ جائے۔ امتحان کے لیے پوچھنا شیطان کا کام ہے، جو اسے پتا ہے وہ مجھے پتہ لگ جائے، اس کے لیے پوچھنا یہ بندہ رحمان کا کام ہے۔ اور جب اہل ذکر سے تم نے پوچھا اور تمہیں پتہ لگ گیا، یہ بتاؤ، اور تم آگاہ ہو گئے، اب تم اس علم سے الگ رہ سکو گے؟ عالم تو عالم کے ساتھ رہتا ہے، بنتا بھی ایسے ہی ہے کہ عالم عالم کے ساتھ ہو اور جاہل جاہل کے ساتھ ہو۔ یہ تقسیم تو ازل سے چلی آ رہی ہے۔ جب تم نے الا کر لیا، آگاہ ہو گئے اور اہل ذکر سے پوچھ کر آگاہ ہوئے، جب انہوں نے تمہیں آگاہ کر دیا، آگاہ ہونے کے بعد بھی کوئی چھوڑتا ہے؟ ہائے ہائے، آگاہ ہونے کے بعد کون چھوڑتا ہے؟ جب تک نہ تھی نہ یہ شعر فٹ نہیں آئے گا، بلکہ یوں ہوگا سب کچھ پا لیا ایک تجھ کو پا کر، سب کچھ پا لیا ایک تجھ کو پا کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ جب تجھ سے پوچھا اور تجھے جانا، تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے کام، جب آگاہی مل گئی تو اب کوئی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ صدیق اکبر نے محمد الرسول اللہ کو کبھی نہیں چھوڑا، اور نہ محمد الرسول اللہ نے صدیق اکبر کو چھوڑا۔ نہ صدیق نے محمد الرسول اللہ کو غار میں چھوڑا، نہ محمد نے صدیق کو مزار میں چھوڑا۔ بلکہ میں ذوق میں کہوں گا صدیق غار میں محمد الرسول اللہ پر فدا تھا، اور آج مزار میں نگاہ محمد صدیق پر فدا ہے۔ اللہ یا غوث اعظم دستگیر، یہ ہے وہ اللہ کا رشتہ۔ آگاہ ہو جاؤ، کیا؟ آگاہ ہو جاؤ۔ یہ جو آگاہی ہے یا تو یہ محمد دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد الرسول اللہ کے جو غلام ہیں قیامت تک رہیں گے انعمت علیہم کی صورت میں، یا پھر وہ دیتے ہیں۔ تو یہ بتائیں اللہ پہلے ہے یا ذکر اللہ پہلے ہے؟
اللہ پہ. معلوم ہوا جب تک تو اللہ پر عمل کر کے انعمت علیہم کے ساتھ جڑ نہیں جاتا تو ورد کرتا ہے, اسے یاد نہیں کرتا. تو ورد کرتا ہے اسے یاد, بذکر اللہ تو بعد میں ہے, تجھے اللہ تو ہوا ہی نہیں. اور جن کو اللہ ہوتا ہے وہی تو مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں. اللہ آگاہ ہو جاؤ, جو آگاہ ہوئے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ تیری طرف جانا اور تیرے نام پر جانا اور تیرے نام کی یاد کے لیے جانا یہ اللہ میں داخل ہے. معلوم ہوا شیخ اسے کہتے ہیں جو خود بھی اللہ ہو, آنے والے میں بھی اللہ داخل کرے. اور جب تم اللہ ہو جاؤ گے, آگاہ ہو جاؤ گے, یہ مت سمجھنا کہ آزمائے نہیں جاؤ گے, ضرور آزمائے جاؤ گے. اور باہر سے نہیں, ہمیشہ اندر سے آزمائے جاؤ گے. اور جب تم اندر سے آزمائے جانے لگو, ایک طرف تو آزمائش کا مقابلہ کرنا, دوسری مرتبہ سجدے میں شکر کا سجدہ کرنا کہ مولا راہ پر ہیں تبھی تو آزمائے جا رہے ہیں. ورنہ بے راہوں کو کون آزماتا ہے؟ ہمیشہ راہ پر جو ہوتے ہیں وہی آزمائے جاتے ہیں کہ راہ پر رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ بیعت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, میں کہتا ہوں اس الزام کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. بیعت سے اسلام شروع, چونکہ وہ اللہ ہے. آگاہ ہو جاؤ, آگاہ ہو جاؤ. اللہ کے ذکر سے دل مطمئن رہتے ہیں. ہائے ہائے, یہ جو آیت ہے یہ قرآن میں لکھی ہے, اور قرآن خود نہیں آیا, پہلے قرآن لانے والا مرشد محمد آیا ہے. اس مرشد محمد نے بتایا ہے اللہ. اب جو در محمد پہ جائے گا وہی اللہ ہوگا اور غفلت سے جدا ہوگا. تو مرشد کا انکار تو ایسے ہے جیسے محمد الرسول اللہ کے چینل کا انکار کرنا. انعمت علیہم یعنی انعام یافتہ لوگ, یہ محمد الرسول اللہ کا چینل ہے. کیا ہے؟ چینل ہے. آگاہ ہو جاؤ, چینل کا انکار مرکز کا انکار ہے, اور چینل کی ہر تار یار کی تار ہے. چینل میں موجود جو تار ہے وہ یار سے جڑی ہوئی ہے, چونکہ مرکز وہ ہے. مرکز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جتنا یہ چینل ہے انعمت علیہم کا, اس تمام چینل کے اندر اسی مرکز کی تاثیر ہے. جب اس مرکز کی تاثیر ہے تو بذکر اللہ تو ہوگا, یعنی ذکر تو پھر ہوگا. چونکہ رب نے اپنے حبیب کو بھیجتے وقت فرمایا فذکر انما انت مذکر. حبیب جائیے انہیں یاد کرا دیں. میں ذکر کا حقیقی معنی بیان کر رہا ہوں, انہیں یاد کرا دیں. معلوم ہوا جن کے درمیان حضور آئے تھے وہ بھولے ہوئے تھے, ان کا بادشاہ بگڑا ہوا تھا, اور اندر کے دشمنوں نے بادشاہ کو کیپچر کیا ہوا تھا. امارہ نے, ہوا نے, شہوت نے, ابلیس نے, خناس نے بادشاہ کو زنجیروں سے باندھا ہوا تھا, اور بادشاہ ہو کر کتا بنا ہوا تھا گھر کے نوکروں کا. تو پھر اس بادشاہ نے ایک ایسے بادشاہ کو بھیجا, ہے کہ وہ اس بادشاہ کا عالم یہ ہے, ایک طرف سے اس بادشاہ سے جڑا رہتا ہے, دوسری طرف دنیا میں رہنے والے ہر دل کو تکتا رہتا ہے. اس کی اگر تفسیر کروں تو رات گزر جائے. قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی محمد تو ہر مومن کی جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. اس کو بھیجا اور کہا اس کی یاد کراؤ. فذکر, آپ کرائیں. ہمیں کہا یاد کرو,
حضور کو کہا یاد کراؤ. معلوم ہوا